دیتا. آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاؤ. ایسا واقعہ میرے دوستوں دل کو ہلا دیتا. اللہ کی قسم میرے دوستوں, یہ علماء سنیں گے, آپ سنیں گے, دل باغ باغ ہو جائے گا. آپ کو عجیب واقعہ سناؤ, اور یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں بغداد کا. کہاں کا واقعہ؟ یعنی ساتھ میں بولو نا, کہاں کا واقعہ؟ بغداد میں ایک چھوٹا مدرسہ ہے جس میں 40 بچے پڑھتے ہیں. کتنے بچے؟ 40-50 بچے پڑھتے. بغداد کی بات کر رہا ہوں, بغداد کی ایک چھوٹا موٹا مدرسہ. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں بھی مدرسہ ہوتا ہے بھیا, خواجہ نگر میں بھی مدرسہ ہوگا, مکتب ہوگا, جگہ جگہ پر مدرسہ مکتب. یہ علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرمائے, اللہ ان علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے. تو میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ بغداد میں ایک چھوٹا موٹا مدرسہ چل رہا جس میں 40-50 بچے پڑھتے ہیں, اور ایک حافظ صاحب ہے, وہ بچوں کو پڑھا. اب ایک دن حافظ صاحب نے کیا کیا, ایک 8 سال کے بچے کو بلایا, ادھر آ بیٹا ادھر آ, اور کہا کہ دیکھو وہ ڈول ہے نا, ڈول, وہ بالٹی ڈول ہے نا, وہ لو اور ذرا وہ دریا کنارے جاؤ اور وہاں سے پانی بھر کے لاؤ. اب استاد نے حکم دے دیا, حافظ صاحب تھے, انہوں نے کہا آپ نے کتنے سال کے بچے کو؟ 8 سال کے بچے کو کہا کہ ذرا وہ ڈول لو اور ذرا دریا میں جاؤ اور وہاں سے پانی لے کر آؤ. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا, یہی چھوٹے چھوٹے بچے جو مکتب میں پڑھتے تھے وہ مکتب میں جھاڑو بھی دیتے تھے, وہ مکتب میں پوتا بھی رکھتے تھے, اور وہ مکتب کو صاف بھی رکھتے تھے, وہ مسجد کی صفائی بھی کرتے تھے. تو استاد نے جیسا روزانہ بچے کو بلاتے, وہ 8 سال کے بچے کو بلایا, کہا ادھر آ جا بیٹا, تو نے سبق سنا لیا ہے, چل وہ ڈول اٹھا لے اور وہ دریا کی طرف جا اور پانی بھر کے لے کر آ. اب وہ بچہ ڈول لے کر چلا. کتنے سال کا تھا بچہ؟ وہ 8 سال کا. اب 1 گھنٹہ ہو گیا, بچہ واپس نہیں آیا. حالانکہ وہ حافظ صاحب کو معلوم ہے کہ دوسرے محلے کی طرف دریا ہے, وہاں سے پانی لے کر آنا ہے, لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا, اب جب بچہ نہیں آیا تو حافظ صاحب نے دوسرے 2 بچے کو کہا کہ ذرا دیکھو کہیں اپنے گھر تو نہیں چلا گیا, ہم نے پانی لینے کے لیے بھیجا. اب وہ دوسرے 2 بچے گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آئے اور چلاتے ہوئے کہا, حافظ صاحب وہ بچے کا انتقال ہو گیا. کیسے انتقال ہو گیا؟ کہا وہ پانی بھرنے گیا, پاؤں پھسل گیا تو وہ دریا میں ڈوب گیا, اور وہاں تو پورا محلہ جمع ہے. وہ 2 بچوں نے آ کر کہا, حافظ صاحب آپ کو یہاں معلوم نہیں, پورا محلہ جمع ہے اور سب وہ بچے, اور کتنے تیرنے والے سمندر میں گئے تیرے, مگر 1 گھنٹہ ہو گیا, لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, یعنی لاش بھی ملی نہیں رہی, اور وہ بچہ تو ڈوب گیا 1 گھنٹہ. اب وہ جو حافظ صاحب تھے نا, آپ اللہ کی قسم اندازہ لگاؤ حافظ صاحب کے دل پر کیا گزری ہوگی, کیا گزری ہوگی. وہ حافظ صاحب سارے بچوں کو کہتے چلو 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 ہم دریا کنارے جائیں, لیکن وہاں جا کر کیا کریں گے. وہ دریا کنارے گئے, سب نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچہ پانی بھرتا تھا, پاؤں پھسل گیا, ڈوب گیا, اور بڑے بڑے تیرنے والے اس کے بعد اندر گئے. ارے بچے کو بچانا تو مشکل ہے, اس کی لاش کا بھی کچھ پتا نہیں ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا, لاش کہاں سے کہاں نکل گئی ہوگی, سمندر کا پانی ہے, موجیں مارتا ہے, کہاں سے کہاں لاش نکل گئی ہوگی کچھ پتا نہیں. وہ حافظ صاحب زور سے چیخے کہ میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا, میں اس کی ماں کو, اس سے کہ یہ بچہ تو دور سے آیا ہے, میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا, اس کے باپ کو کیا جواب دوں گا. کل اس کی ماں پوچھے گی کہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کیا تھا, آپ نے میرے بیٹے کو پانی لینے کے لیے کیوں بھیجا, تو میں ماں کو کیا جواب دوں گی, میں ماں کو کیا جواب دوں گا, باپ کو کیا جواب دوں گا. اب سننا, وہ حافظ صاحب پریشان, بھائی بتاؤ نا پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, کہ ماں کو کیا جواب دینا, ابا کو کیا وہ حافظ صاحب روتے روتے کرے تو کیا کرے, انہوں نے اللہ کے ولی کے گھر کا راستہ پکڑا. یعنی حافظ صاحب نہ ماں کے گھر پہ گئے, بچے کی ماں کے گھر پہ بھی نہیں گئے, بچے کے ابا کے گھر پہ بھی نہیں گئے, سیدھے اللہ کے ولی کے گھر پہ گئے. کون اللہ کے ولی, سب ساتھ میں کہہ دینا, ایسے زبردست اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. بولو بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. دروازہ کھٹکھٹایا, وہ حضرت جنید بغدادی کا بڑھاپا تھا, 80 سال کی عمر ہو گئی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت جنید بغدادی نے دروازہ کھولا. حافظ صاحب نے سلام کر کے روتے روتے کہا, حضرت جنید سے کہا, حضرت والا میں تو برباد ہو گیا, میں نے ایک بچے کو پانی لینے کے لیے بھیجا, اس کا پاؤں پھسل گیا, 1.5 گھنٹہ ہو گیا, وہ دریا میں ڈوب گیا, اس کی لاش کا کوئی پتہ نہیں ہے, اس کی ماں کو اب تک معلوم نہیں ہے, اس کے باپ کو معلوم نہیں ہے, اور جب میں جا کر اس کی ماں کو اس کے باپ کو بتاؤں گا وہ میرا کیا حال کریں گے. سب یہی پوچھیں گے کہ مولانا تم نے 8 سال کے بچے کو دریا کی طرف بھیجا کیوں, بھائی یہی سوال پوچھیں گے سب. اب وہ حضرت جنید بغدادی کے پاس, بولو کن کے پاس, حضرت جنید بغدادی نے اتنا پیارا جواب دیا, حافظ صاحب فکر مت کرو, ان کی ماں کے گھر جانا ہے نا, بچے کی ماں کے گھر جانا, میں خود چل رہا ہوں. بولو سبحان اللہ, بولو. 80 سال کی عمر حضرت جنید بغدادی اپنی عصا کو لے کر, اپنی لکڑی کو لے کر کہا چلو چلو حافظ صاحب چلو,
میں بیمار ہوں، بڑھاپا ہے، لیکن میں کم از کم ان کی ماں کے پاس جاؤں تو ماں شور تو نہیں بچائے گی۔ میرے دوستو، وہ جلگاؤں والوں، اس زمانے کی عورتیں بھی کیسی عورت ہوگی، جیسے حضرت جنید بغدادی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عورت پردے میں بالکل شریعت کے مطابق نقاب، شریعت کے مطابق برقع، شریعت کے مطابق پردہ، وہ عورت اندر ہو گئی۔ کون؟ کہا کہ یہ جو بچہ اس کے ابا کہاں؟ کہا وہ ابا تو 3-4 دن کے باہر گئے ہیں، میں ماں ہوں، بتاؤ کیا ہوا میرے بیٹے کا، کیا معاملہ؟ حضرت جنید بغدادی نے اتنے اچھے انداز میں کہا، اے میری بہن، اے میری بیٹی، وہ تیرے کو اللہ نے ایک امانت دی تھی، وہ امانت اللہ نے واپس لے لی۔ اللہ نے تیرے کو ایک امانت دی تھی، وہ امانت واپس لے لی۔ اب وہ بیچاری گاؤں کی دیہاتن عورت تھی، وہ کہنے لگی اللہ کے ولی یہ کیا امانت، کون سی امانت اللہ نے دی، کون سی امانت اللہ نے لے لی، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت جنید بغدادی بڑھاپا تھا، روتے روتے کہا، بہن میری بیٹی، وہ تیرا بیٹا جو 8 سال کا تھا نا، جس کو تُو نے مدرسے میں بھیجا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ سمندر میں گر گیا، اور 1.5-2 گھنٹہ ہو گیا، اس کی لاش کی کوئی خبر نہیں ہے، لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اے میری بہن، میری بیٹی، صبر کر لے اور اللہ سے مانگ لے، اس لیے کہ وہ بیٹا تو اب دنیا میں رہا، بولو نا، دنیا میں رہا، سمندر میں گرا، سب نے دیکھا، اور 1.5-2 گھنٹے ہو گئے، لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ وہ دیکھو اللہ کی ولیہ تھی، وہ کیسی عورت تھی، پردے میں تھی، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے ولی جنید، آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ جاؤ سمندر کی طرف جاؤ، اور جس کو لے جانا ہو لے جاؤ، لیکن ایک راستہ خالی رکھو، میں بھی وہاں پر آ رہی ہوں، اور شریعت کے مطابق پردے میں وہاں پر آؤں گی۔ اب وہ دریا کنارے سارے مرد جمع ہو گئے، وہ حافظ صاحب بھی وہیں پر ہے، اور حضرت جنید بغدادی بھی، وہ عورت آ رہی ہے، سب کی نظر وہ عورت کے اوپر ہے جو بالکل پردے میں ہے، شریعت کے مطابق برقع ہے، شریعت کے مطابق حجاب ہے، وہ عورت آ رہی ہے۔ جب وہ سمندر کے کنارے آتی ہے نا، تو عورت آ کر 3 مرتبہ آواز دیتی ہے، او میرا بیٹا، او میرا بیٹا، جو بھی بیٹے کا نام ہوگا، او میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے دوستو، آج بھی کتابوں میں لکھا، اللہ کی قسم، وہ عورت نے 3 مرتبہ آواز دی، بیٹا سمندر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، بیٹا سمندر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، سمندر میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل سمندر میں ایسا کھڑا ہے جیسے کچھ معاملہ ہی نہیں۔ اور ماں کیا کہتی ہے؟ اے بیٹا آجا آجا، چل ادھر آجا، کتنا تو نے پریشان کر دیا، حافظ صاحب بھی پریشان ہے، اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی بھی پریشان ہے، چل آجا 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 ادھر آجا۔ میرے دوستو، آج بھی کتابوں میں لکھا، ماں نے بلایا، وہ بیٹا سمندر کے بیچ میں موج مارتا ہوا، تھپیڑے مارتا ہوا سمندر، اس کے بیچ میں سے وہ لڑکا چلا 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 چلا، قریب آیا، ماں نے اس سے گلے لگا لیا، اور ماں نے گلے لگا کر کہا کہ بیٹا کیوں سب کو پریشان کر کے رکھا؟ میرے دوستوں، سب حیران تھے، اس لیے کہ آدمی سمندر پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور سمندر میں چل بھی نہیں سکتا، یہ کھڑا بھی ہوا اور سمندر میں، اور ایسا چلا جیسا کوئی سڑک پہ چلتا ہو، راستے پر چلتا ہو، ایسا چلتا چلتا آ گیا، ماں نے گلے لگا لیا، اور گلے لگا کر ماں کیا کہتی ہے، عجیب لڑکا میرا بیٹا، 8 سال کا، کتنے لوگوں کو پریشان کیا، پورے محلے کو پریشان، پورے گاؤں کو پریشان۔ اور اس کے بعد میں کیا کہا معلوم؟ وہ ماں نے بیٹے کی انگلی پکڑی اور حافظ صاحب سے کہا، حافظ صاحب ابھی بیٹے کو گھر لے جا رہی ہوں، لیکن آپ فکر مت کرنا، کل مدرسے میں واپس میرے بیٹے کو بھیجوں گی۔ اور وہ ماں کہتے ہوئے جا رہی ہے، کل مدرسے میں بیٹے کو بھیجوں گی، اور پانی میرے بیٹے سے ہی منگوانا، کسی اور کے پاس سے مت منگوانا، کل سے پانی منگواؤ تو میرے بیٹے کے پاس سے منگوانا، اس لیے کہ جو عالم کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے، اس لیے میرے بیٹے کے پاس پانی منگوانا، کسی اور کے پاس مت منگوانا۔ یہ کہہ کر وہ پردے میں، شریعت کے مطابق برقعے میں، وہ عورت اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے، بولو، یہاں پورا مجمع ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ کتنی دیر سے ہم محنت کر رہے تھے، وہ تیرنے والے اندر گئے، ارے وہ بیٹا سمندر میں کھڑا کیسے ہوا؟ کوئی آدمی پانی پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور وہ 8 سال کا لڑکا سمندر میں چلتا ہوا آیا، اس کے دائیں طرف دریا کی موجیں، اس کے بائیں طرف تھپیڑے، اور وہ آرام سے بیچ میں چلتا ہوا آیا، اور ماں لے کر بھی چلی گئی۔ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا، بتاؤ عقل میں آتا؟ دیکھو نا، آپ کے چہرے پر بھی سناٹا چھا گیا، جب میں پڑھتا تھا نا تو میں بھی یہ واقعہ پڑھا تو میرے چہرے پر بھی سناٹا چھا گیا کہ ایسا کیسا ہوا، لیکن میں نے آگے پڑھا، کیا پڑھا کہ وہ جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے نا، وہ یہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ ارے بولو نا، کس سے پوچھیں گے؟ وہاں اللہ کا ولی موجود ہے، کون؟ ارے بولو نا، ساتھ میں بولو، کون اللہ کا ولی موجود ہے؟ تو صاحب کے صاحب نے حضرت جنید بغدادی کو گھیر لیا، حضرت یہ کیا ہے حضرت؟ وہ 8 سال کا بیٹا پانی پہ کھڑا تھا، وہ 8 سال کا بیٹا پانی پہ چل کر آ گیا، اور ماں اسے لے کر چلی گئی، اور اتنے تیرنے والوں نے تیراکی کی تو بچے کی لاش نہیں ملی، 2 گھنٹے تک سمندر کا پانی چل رہا تھا، وہ بچہ بیچ میں ٹھہرا کیسے، اور وہ چلتا ہوا آیا کیسے؟ حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو، 80 سال کا بڑھاپا تھا، روتے روتے کہنے لگے، تمہیں نہیں معلوم تو میرے کو بھی نہیں معلوم، بھائی تمہیں نہیں معلوم تو میرے کو بھی۔ سب نے کہا نا، ایسا ہو نہیں سکتا، آپ تو اللہ کے ولی ہے، اور اللہ کے ولی کا کانٹیکٹ تو
اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاتا نا، ہے نا بھائی؟ ہم کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے، آواز آئی، ہاں دوست کی آواز آتی، اے کیا کرتا، اوپر والے کی آواز آئی، سننا۔ حضرت جنید بغدادی نے بہت سمجھایا، میرے کو مت پوچھو، کو میرے کو پوچھتے ہو، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، میرے کو نہیں معلوم، ہو گیا بچہ زندہ ہے سلامت ہے، اب ہم کو معلوم کرنے۔ سب نے کہا نہیں اللہ کے ولی یہاں سے جانا نہیں، پہلے یہ معاملے کو حل کرو۔ سننا، حضرت جنید بغدادی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس وقت 80 سال کی عمر تھی۔ ہاں میرے دوستوں، کاش اللہ کے ولیوں سے ہم کو محبت ہو جائے، اللہ کے ولی اللہ ہم کو بھی بنا دے، بولو آمین، بولو نا آمین۔ حضرت جنید بغدادی نے سب کو کہا ٹھیک ہے ٹھہرے رہو، ابھی معلوم کرتا ہوں کیا ہوا۔ حضرت جنید بغدادی الگ سے آئے، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے رونے لگے، اللہ وہ معاملہ کیا تھا، اللہ وہ بچے کا معاملہ کیا تھا، اللہ 2 گھنٹے تک وہ سمندر میں بچہ رہا کہاں اللہ، اور اللہ وہ کھڑا کیسے ہو گیا، اللہ وہ چلتا ہوا ماں کے پاس کیسے آ گیا، اور ماں اسے لے کر کیسے چلی گئی، اے اللہ یہ معاملہ کیا۔ میرے دوستوں آج بھی کتابوں میں لکھا بغداد کا یہ واقعہ، مشہور واقعہ، تھوڑی دیر میں اللہ کی آواز آئی، پورا مجمع کہہ دو سبحان اللہ۔ اندازہ لگاؤ اللہ کی آواز کیسی ہوگی، بھائی اللہ کی آواز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی، کیا پیاری آواز اللہ کی آئی۔ اللہ نے فرمایا جنید، اللہ نے فرمایا میرے بندے جنید، وہ جو عورت تھی نا جو یہ بچے کی ماں، یہ صبح ہوتی تو اللہ کرتی ہے، یہ دوپہر ہو تو اللہ کرتی ہے، یہ شام ہو تو اللہ کرتی ہے، یہ رات ہو تو اللہ کرتی ہے، یہ کھانا پکاتی ہے تو اللہ کرتی ہے، یہ گھر کا کام کرتی ہے تو اللہ کرتی ہے۔ اللہ نے کہا اے جنید، اس عورت نے میرے نام کو نبھایا ہے محبت کے ساتھ، اس عورت نے محبت کے ساتھ میرے نام کو نبھایا ہے، جس بچے سے وہ محبت کرتی تھی اس کو بھی سمندر کی گہرائی میں نے نبھایا ہے۔ اگر اس نے میرے نام کو نبھایا ہے تو جو میرے نام کو زمین پر نبھا لیتا ہے، ہم آسمان پر اس کے کام کو پورا کر لیتے ہیں۔ ہم نے بھی سمندر کی گہرائی میں جس بچے سے وہ محبت کرتی ہے 2 گھنٹے تک سمندر کی گہرائی میں ہم نے نبھایا، 2 گھنٹے کے بعد سمندر پر ہم نے کھڑا کر دیا، اور 2 گھنٹے کے بعد ہم نے سمندر پہ پار کروا دیا، اور آواز آئی جنید۔ اب آواز سننا، کس کی آواز؟ بولو ساتھ میں بولو، کس کی آواز؟ کیا آواز آئی؟ یا جنید اما قرات قول اللہ فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی جنید، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے بہت پہلے قرآن میں فرما دیا جو زمین پر مجھے یاد کرتا رہے گا آسمانوں پہ اس کے کام میں پورا کرتا رہوں گا۔ جو زمین پر مجھے یاد کرے گا، پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا انشاءاللہ؟ جن کو یاد ہو پڑھے نا میرے ساتھ میں، بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ کیا فرمایا اللہ نے، کیا فرمایا؟ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2، ساتھ میں بولو پارہ نمبر رکوع نمبر، پورا مجمع پڑھے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، بھائی سب سبحان اللہ کہتے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے زمین پر مجھے یاد کر لے، میں آسمانوں پر تجھے یاد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے فرش پر یاد کر لے، میں عرش پر تجھے یاد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں مجھے یاد کر لے، میں فرشتوں کے بیچ میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں مجھے یاد کر لے، میں معصوموں کے بیچ میں تجھے یاد کروں گا۔ اور آخری بات پر جم کے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب کوئی بھی ضرورت ہو، یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہم کو ضرورت پڑتی ہے، ارے کبھی ضرورت پڑتی نا، ٹینشن آتا ہی نہیں آتا، بیوی کا، بچوں کا، کاروبار کا، قرضے کا، پیسے کا، گھر کا، ساس کا، بہو کا، ہزاروں ٹینشن ہے۔ سنو اللہ کیا فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب تجھے ٹینشن آ جائے، جب تجھے کوئی ضرورت پیش آ جائے، جب تو کوئی مصیبت میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اپنی طاقت کے مطابق زمین پر مجھے یاد کر لے، میں اپنی قدرت کے جلووں کے ساتھ تیرے کاموں کو نمٹاتا چلا جاؤں گا۔ تو اب میرے دوستوں ہم کو بھی ذکر کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ سوچ لو کیا ٹینشن ہے، اور آج اسی کے صدقے میں ذکر کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے وہ عورت کے بچے کو سمندر کی گہرائی میں بچا سکتا ہے، ذکر کی برکت سے اللہ بغداد کے ایک 8 سال کے بچے کو سمندر میں بچا سکتا ہے،
اللہ 2 گھنٹے تک سمندر کی گود میں اس بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے. اگر ذکر کی وجہ سے اللہ وہ بچے کو سمندر پہ کھڑا کر سکتا ہے. ارے اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے وہ بچہ سمندر میں چل کے آ سکتا ہے. ارے وہ ذکر کی وجہ سے ماں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے جا سکتی ہے اور پورے یقین کے ساتھ کہ میں نے خدا کو یاد کیا ہے زمین پر, اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا آسمان پر. اگر بغداد کی ایک عورت کا ایمان ایسے چوٹی تک پہنچتا, ہم جلگاؤں والوں کا ایمان کیوں نہیں پہنچے گا؟ کون کون تیار ہے آج اپنا ایمان چوٹی تک پہنچانے کے لیے؟ تو آج پہلے نیت کرو کہ کیا پرابلم ہے اور اس کے بعد ذکر شروع کرو. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر محبت کے ساتھ ذکر کرو گے خدا کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. بولو, خدا کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا. آپ کا کام ضرور ہوگا, 101% کام ہوگا, لیکن محبت کے ساتھ جائز طریقے سے. میرے دوستو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آج یہ مجمع اٹھے گا تو یہ 3 کام اپنے ساتھ باندھ کر چلے گا. اور میں بھی قسم کھاتا ہوں, خدا نے اس خواجہ نگر میں جمع کیا ہے. اگر یہ 3 بات پہ عمل کرو, خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ ہم جنت الفردوس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. ساتھ میں بول دو نا, خواجہ کا دامن. کتنے کام کرنا ہم کو؟ چلو کام پر آ جاؤ. سب سے پہلا کام, اور ہر کام پر اللہ کا ایسا نہیں ہے. خواجہ نگر دیکھا نا میں نے, تینوں کام میں 3 واقعے غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے, تاکہ معلوم ہو جائے وہ اللہ کے ولی نے تینوں کا بیڑا اٹھایا. آج وہ بیڑا ہم بھی اٹھائیں گے. اگر وہ جنت میں جاتے ان کے صدقے ہم بھی جنت میں جائیں گے. دیکھو, نام رکھنا بہت آسان ہے, خواجہ نگر, لیکن جوانوں بن جاؤ نا خواجہ. بولو, بنو گے انشاءاللہ. میں کبھی اکیلے رہتا ہوں نا. اکیلے کی زندگی بھی بہت اچھی ہے. ہمارا معاملہ کیسا, لوگوں میں بہت تعریف ہوتی ہے نا, تو یہ دل بھی ہے نا بہت موٹا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کبھی نا اکیلے جب کوئی نہ ہو نا, اکیلے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں. تو میں کبھی جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے واقعات پڑھتا تھا, میں نے کہا نا اگر وقت ہوتا تو ہم انشاءاللہ 4 گھنٹے تک صرف غریب نواز پر بات کرتے. تو میں جب خواجہ معین الدین چشتی کے واقعات پڑھتا ہوں نا, تو میں کبھی کہتا ہوں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو, اللہ قیامت میں ایک موقع دے دینا کہ خواجہ کی پیشانی کو میں جا کر چوم لوں. آپ لوگ بھی نیت کرو نا, کریں گے نا انشاءاللہ. 3 باتوں پر خواجہ معین الدین چشتی کے واقعات. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو کتنے کام کرنا, آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں, کتنے کام کرنا؟ سب سے پہلا کام, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الگ الگ مقام پر فرمایا 3 کام کرنا, جس میں سب سے پہلا کام بتایا, او قیامت تک آنے والا میرا امتی اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے, کرنے دھرنے والا کون؟ توحید, لا الہ الا اللہ, لا الہ کرنے دھرنے والا کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے دل میں اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لے, یقین بنا لے, بھروسہ بنا لے, جو کچھ ہوتا کس سے ہوتا؟ ہم سے کچھ ہوتا. کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بولو اللہ ہی, اللہ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. یہ کلمہ جو ہے نا, ہم لوگوں کو پوچھو کلمہ کیا ہے, ورنہ اکثر کو کیا ہے معلوم, گھر بیٹھے کلمہ مل گیا. اور میں تو گھر میں پیدا ہوا تھا, میری ماں بھی کلمہ پڑھتی, باپ بھی کلمہ پڑھتا, دادی بھی پڑھتی, پردادا بھی پڑھتا, پردانا بھی پڑھتا. تب ہم تو کلمے والے گھر میں پیدا ہوئے, تو کلمے کی ویلیو کو اٹھا کے برباد کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, کلمے کا جنازہ اٹھا دیا. پوچھو ان لوگوں کو جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا, یہ کلمہ ہے کیا؟ ارے پروردگار کی قسم, یہ کلمہ کیا ہے؟ قرآن کریم اٹھاؤ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, میرے بندے تو کوئی بھی کام کرے گا, کوئی بھی کام کرے گا, اللہ کہتے میں قبول کروں نہ کروں میری مرضی. لیکن اللہ قرآن مجید میں فرماتے, میرا بندہ جب یقین کے ساتھ تو کلمہ پڑھتا ہے, میری توحید بیان کرتا ہے, تیری نظر میں کلمہ ہوتا ہے. اللہ کہتا تیری نظر میں کلمہ ہوتا ہے. ارے پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ ہوتا ہے, سننے والے کی نظر میں کلمہ ہوتا ہے. اللہ کہتا نہ, تو یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا, میری نظر میں کلمہ نہیں ہوتا. اللہ کہتا تو کلمہ پڑھتا ہے, میری نظر میں کلمہ نہیں ہوتا. میں تو ایک درخت لگا دیتا ہوں, کلمے کا درخت لگا دیتا ہوں, جس کی جڑ زمین میں ہوتی ہے, اس کی شاخ آسمان میں ہوتی ہے. تیرے پڑھنے میں دیر ہوتی ہے مگر آسمانوں پر اٹھانے میں دیر نہیں ہوتی. کیا چیز؟ لا الہ. یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا نا قرآن میں لکھا. کلمہ ایک ایسی عبادت ہے کہ زمین پہ یقین کے ساتھ پڑھو,
اللہ فوراً آسمان پر اٹھا کر فرشتوں کو کہتا میں نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا، میں نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا، میں نے اس کے کلمے کو قبول کر لیا. اور اوپر والا قبول کرے پھر کسی کی ضرورت ہم کو تو پڑھیں گے، یقین کے ساتھ کلمہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. قرآن میں لکھا یہ درخت ہے، درخت کلمہ نہیں ہے، کیا ہے؟ جس کی جڑ کہاں ہے اور اس کی شاخ کہاں ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھو، یہ علماء کرام موجود ہے. پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب تو نے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے میرے بندے جب یقین کے ساتھ تو کلمہ پڑھے گا، ارادے کے ساتھ کلمہ پڑھے گا، محبت کے ساتھ کلمہ پڑھے گا، اللہ پر بھروسہ کے ساتھ کلمہ پڑھے گا، اللہ کہتے ہیں میری نظر میں کلمہ نہیں ہوگا کشجرۃ طیبہ، یہ ایک بڑا درخت ہوگا، اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین میں ہوگی، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوگی. تو میرے پیارے جھلگاؤں والوں ایک ساتھ میں اعلان کر دو لا الہ، ساتھ میں کہہ دو نا ہر نبی کا پیغام لا الہ. آواز نہیں آ رہی ہے. ہر نبی کا پیغام بولو لا الہ، صحابی کا پیغام بولو لا الہ، امام کا پیغام بولو لا الہ، غریب نواز کا پیغام بولو لا الہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا اعلان لا الہ، بابا فرید الدین کا اعلان لا الہ، نظام الدین اولیاء کی پکار لا الہ. یقین مضبوط ہو جائے نا، لا الہ الا اللہ مضبوط ہو جائے نا، پوچھو اللہ والوں سے پوچھو، یہ لا الہ الا اللہ میں وہ طاقت ہے کہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. اب کوئی واقعہ سناؤ. حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین، میں نے کہا ہر بات پر ایک واقعہ آئے گا انشاءاللہ، اور خواجہ کا ہی واقعہ آئے گا. خواجہ نگر میں خواجہ کا واقعہ اسم با مسمى اللہ بناتے تھے. لا الہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کو جمع کیے، اپنے مریدوں کو جمع کیے. سارے مریدوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا چلو ہم کو جانا ہے. کہاں جانا؟ کہا سامان تیار کرو، ہم کو یہ اجمیر سے چلنا. ارے کہاں چلنا؟ کہا تھوڑے دن کے لیے جانا پھر واپس اجمیر آنا، لیکن چلو ہم کریا کریا جائیں گے، ہم گاؤں گاؤں جائیں گے، ہم دیہات دیہات جائیں گے، ہم شہر شہر جائیں گے، ہم علاقے علاقے جائیں گے، اور ہر جگہ جا کر مصطفیٰ کی محبت کے جام پلائیں گے. بولو انشاءاللہ. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز اجمیر والے بابا نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، اپنے مریدوں کو تیار کیا. چلو اب چلے. ارے بولو نا سب چلے، اب گاؤں گاؤں چلے، علاقے علاقے چلے. ارے میرے دوستو بر میں چلے، باہر میں چلے، علاقے میں چلے، شہر میں چلے، دیہات میں چلے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، یہ جا رہے اور ہر جگہ ایک ہی پیغام لا الہ. اور محبت کریں گے تو کس سے کریں گے؟ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. یہ محبت کا پیغام لے کر، توحید کا پیغام لے کر، سیرت کا پیغام لے کر، ہمارے آقا کی عظمت کا پیغام لے کر، ہمارے آقا کی منقبت کا پیغام لے کر، ہمارے آقا کی رفعت کا پیغام لے کر خواجہ معین الدین چشتی اپنے مریدوں کے ساتھ چلے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، بہت سارے گاؤں میں محنت کی. ارے بولے بہت سارے گاؤں میں، لیکن ایک گاؤں میں ایسا معاملہ ہوا کہ جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، سننا خواجہ نگر والوں سننا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسے گاؤں میں انٹر ہوئے، اپنے سارے مریدوں کو لے کر گئے تو دیکھا کہ گاؤں کا جو بارڈر ہوتا، گاؤں کے باہر کا جو علاقہ ہوتا نا، آپ لوگ کیا کہتے ہو، جو گاؤں کی بارڈر ہوتی ہے باہر، وہاں سارے لوگ کھڑے، یعنی مرد بھی ایک طرف کھڑے، عورتیں ایک طرف کھڑی، پورا گاؤں کے مرد ایک طرف، گاؤں کی عورتیں ایک طرف، اور بچے بچیاں ایک طرف. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب اندر آئے تو کہا بھائی میں تو گاؤں کے اندر آ رہا، تم سب گاؤں کے باہر کائے کو آ گئے؟ بھائی گاؤں کے باہر کائے کو آئے؟ تو سارے مرد قریب آئے، کہتے حضرت والا آپ یہاں سے واپس ہو جائے. کیوں بھائی واپس کیوں ہو جائے؟ کہا کہ ہمارا گاؤں اور جنگل دونوں ملا ہوا ہے، اور جنگل میں آگ لگی. وہ گاؤں کے بیچارے مرد روتے روتے کہتے جنگل میں آگ لگی، اور وہ آگ لگتے لگتے جنگل میں درختوں پہ درختوں پہ درختوں پہ درختوں پہ شجر و شجر پہ آگ لگی، اور آگ لگتے لگتے ہمارے گاؤں میں آئی. اور وہ بیچارے مردوں نے روتے روتے کہا حضرت خواجہ میرا تو گھر برباد ہو گیا. ایک کہتا میرے سارے زیورات برباد ہو گئے، ایک کہتا میرا گھر تو اجڑ گیا. اور کہا کہ وہ آگ چلتے چلتے آگے آ رہی ہے، ہم تو جلدی جلدی گاؤں کے کنارے پر آ گئے، اگر آگ یہاں آئے گی تو ہم کو یہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا. تو حضرت آپ بھی یہاں سے چلے جاؤ، ہم تو بھاگیں گے، آپ کہیں کو ہمارے ساتھ بھاگو گے، آپ یہیں سے چلے جاؤ. سننا ہم ہوتے تو
بھائی 12:30 سے پہلے کی کوئی ٹرین ہے تو بتا دے بھائی. لیکن قربان جاؤ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایمان کا چھلانگ، ایمان کا رعب، ایمان کا دبدبا پورے گاؤں والوں کی طرف یوں نظر دوڑائی اور کہا ہم تو اندر جائیں گے. کہا اندر کوئی نہیں ہے. کہا آگ تو ہے نا. ہم نے کہا آگ ہے، اسی کو بجھائیں گے. اس کو کیسے بجھائیں گے؟ وہ کوئی فائر بریگیڈ ہے؟ کوئی وہاں فائر بریگیڈ کا انتظام تو نہیں ہے، کوئی بمبے کا انتظام تو نہیں. اکیلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا، کیا رعب ایمان کا، کیا دبدبا ایمان کا. کیا فرمایا؟ اپنے مریدوں کی طرف اور گاؤں والوں کی طرف دیکھ کر کہا میں جا رہا ہوں، اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں، آنا ہو تو چلو، نہ آنا ہو تو یہ ٹھہرے رہو. یہ کہہ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اپنے قدم مبارک آگے، ارے بولو اپنے قدم مبارک آگے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. میرے دوستو وہ زمانہ تھا نہ فائر بریگیڈ کا کوئی انتظام، نہ بمبے کا کوئی انتظام، نہ پانی کا کوئی انتظام. لیکن یہ اللہ کا ولی، ایسا اللہ کا ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قدم مبارک بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. جو مریدین ساتھ میں آئے تھے وہ مریدوں نے بھی قدم بڑھانا شروع کیا. بولو الحمدللہ. محبت اس کا نام ہے، محبت اس کا نام ہے. شیخ پر، اپنے پیر پر ہم فنا ہو جائیں گے. تو سارے مریدین بھی چلے، ارے گاؤں والے بھی تھوڑے تھوڑے قدم بڑھاتے گئے. بولو سبحان اللہ، بولو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں قدم بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. نہ چہرے پر کوئی غم، نہ چہرے پر کوئی ڈر. ارے جس کے پاس ایمانی رعب اور دبدبا ہوتا، اللہ کا ولی ہوتا، وہ دنیا والوں سے نہ ڈرتا، وہ صرف ڈرتا تو اللہ سے ڈرتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ 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 قدم بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. ارے وہ آگ کے سامنے آ گئے. سارے مریدوں نے کہا حضرت وہ آگ، حضرت وہ آگ آ گئی، وہ آگ آئے گی، ہمیں لپٹ لے گی. اس لیے کہ آگ اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی تھی، شعلے ایسے بھڑکتے تھے کہ سب مریدین آگے پیچھے ہونے لگے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی، سننا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ یوں جھکے. بولو یوں جھکے اور اپنا جوتا نکالا. کہ چپل پہنی تھی، چپل جوتا جو پہنا تھا یوں نکالا. حالانکہ وہ جو جوتا تھا نا وہ بھی پھٹا ہوا تھا. وہ جو چپل پہنی تھی نا وہ اللہ کے ولی فقیر تھے، درویش تھے. یوں جوتا نکالا، وہ جوتا بھی پھٹا ہوا تھا. اور کیا کیا معلوم ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مریدوں کو کہا ایک طرف ہو جاؤ، چلو سب لوگ ایک طرف ہو جاؤ. اپنا جوتا نکالا، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جوتا مبارک یوں 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 ہوا کی طرف لہرایا. ارے وہ کتنا دور گیا ہوگا؟ تھوڑا سا دور گیا ہوگا. یوں ہوا کی طرف لہرایا. وہ آگ کے پاس گیا بھی نہیں، آگ کے شعلے تو آسمان پر بھڑک رہے تھے. انہوں نے بس اپنا جوتا لہرایا. لیکن آج بھی کتابوں میں لکھنے والوں نے قسم کھا کر کہا وہ جوتا زمین پر آتا اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. وہ جوتا زمین پر آتا اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا دیا. اور ایسے بجھا دیا جیسے آگ لگی تھی. سب ادھر ادھر دیکھے تو کچھ بھی ہوا نہیں، نہ کوئی چیز کالی ہے، نہ کسی پہ دھبا ہے، نہ کوئی داغ ہے، نہ کوئی نشان ہے. اب ہوا کیا؟ سب کو پتا چلا. سب کے سب اب تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اب تو سب میرے جتنے ہوں گے اور ساتھ کے سب آ گئے. حضرات حضرات وہاں حضرات حضرات حضرات. کسی نے کیا کہا معلوم؟ حضرت آپ کے جوتے میں بہت کمال ہے، اگر آپ ہم کو منہ مانگی قیمت پہ لینے کو تیار ہے، آپ کا جوتا مبارک دے دو. لیکن ہمارا گاؤں تو جنگل سے لگا ہوا، کبھی بھی آگ آئے گی تو جوتا مبارک پھینک دیں گے، جوتا مبارک ہوا میں رکھیں گے، آگ بجھ جائے گی تو یہ جوتا آپ ہم پورے گاؤں والے قیمت چکا دیں گے. آپ بتاؤ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا جواب، پورا مجمع ایک بار سبحان اللہ کہتے زوردار. کیا جواب دیا میرے دوستو؟ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل جواب ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا گاؤں والوں یہ کمال میرے جوتے کا نہیں ہے، اب کمال میرے ہاتھ کا بھی نہیں ہے. نہ کمال میرے ہاتھ کا ہے، نہ کمال میرے جوتے کا ہے. یہ کمال میرے دل میں لا الہ الا اللہ کا ہے. کیا کہا؟ یہ کمال میرے دل میں لا الہ. اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے جو جملہ فرمایا، ارے اگر کسی کے دل میں کلمہ ہو، توحید ہو، لا الہ الا اللہ کا یقین ہو، لا الہ الا اللہ پر پورا بھروسہ ہو، ارے اس کا جوتا دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے، بلکہ دنیا کی آگ کو کیا، اس کا کلمہ قیامت میں جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا. تو وہ کیا چیز تھی؟ لا الہ یقین والا. یقین والا. میرے دوستو یہ یقین اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. ہمارے نبی نے فرمایا 3 کام کرنا، اس میں پہلا کام یہی بتایا، فاعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا. ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ پر یقین، ایک اللہ پر بھروسہ. جو ہوتا اللہ سے ہوتا، اللہ ہی سے ہوتا
ہم فقیروں کے فقیر ہیں، وہ غنیوں کا غنی ہے۔ اسے کون کون میرے ساتھ میں یہ معاملے میں آنے کو تیار ہے کہ آج سے مانگیں گے تو کس سے مانگے؟ بولو کس سے؟ اللہ ہی، بولو اللہ۔ تو پورا مجمع کہہ دے نا، پورا مجمع آپ اللہ ہی کہہ دے، اللہ آپ کا یقین بڑھائے گا، میرا یقین بڑھائے گا۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ کھلانے والا کون؟ یہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ یہ عرش و فرش کا بنانے والا کون ہے؟ ابھی کتنے بجے؟ میرے دوستو، پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر، ان کے بہت بچے تھے، آپ نے کتابوں میں شاید پڑھا ہوگا، بہت بچے ان کے، تقریباً 40 سے زیادہ ان کے بچے۔ کن کے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے بچے ماشاءاللہ۔ لیکن جب آخری گھڑی آئی، سارے بچوں کو آنگن میں جمع کیا، جو مسجد تھی نا مسجد، اس کے ورنڈے میں سارے بچوں کو جمع کیا، اور کیا فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک نے فرمایا، میرے ایک ایک بیٹے کو اندر آنے دو، ایک ایک بیٹے کو اندر آنے دو، یہ دروازے سے آئے گا، یہ دروازے سے جائے گا۔ اور پیرا نے پھر کے آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا آج تمہارا باپ تمہیں نصیحت نہیں وصیت کرنے کے واسطے بیٹھا ہے۔ میرے دوستو، کاش وہ وصیت ہم بھی اپنے بچوں کو کریں گے۔ اپنی تو وصیت تو کیا ہوتی مفتی صاحب؟ مرجع اپنی ایک زمین جلگاؤں میں ہے، دوسرا اپنا پلاٹ جامنیر میں بھی ہے، اور تھوڑا اپنے امنیر میں بھی اپن نے کچھ لیا تھا۔ یہ کوئی موت ہے؟ لعنت ہو ایسی موت پر کہ موت کے وقت بھی زبان پر دنیا دنیا، جب تک جیا تب بھی دنیا، مرا تو بھی دنیا۔ خواجہ پیران پیر شیخ عبد القادر، بولو نا ساتھ میں، بولو نا، شیخ عبد القادر کیا فرماتے؟ اپنے ایک ایک بچے کو بلا کر کہا، ارے چاہتے تو سارے بچوں کو ساتھ میں بلا لیتے، لیکن نہ، ایک ایک بچے کو بلا کر کیا فرمایا؟ یا بنیا یا بنیا یا بنیا التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین۔ کہو سبحان اللہ۔ بہت پیاری وصیت، بولو ہم بھی بچوں کو کریں گے انشاءاللہ، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، ہم کرتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی کرو، اپنے بچوں کو بار بار کہو، کیا کہو؟ یا بنیا یا بنیا یا بنیا التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین۔ پیران پیر غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ایک ایک صاحبزادے کو بلا کر فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے پیارے بیٹے، توحید کا دامن تھام لے، لا الہ الا اللہ پر یقین کر لے، تو توحید توحید کرتا جائے گا، اللہ آسمانوں پر تیرے جنت کے دروازے کھولتا جائے گا۔ ہمارے دل میں ہے تو میں آگے بڑھوں، 3 باتوں پر جانا ہے بھائی، ابھی تو پہلی بات بھی پوری نہیں ہوئی ہے توحید۔ ہماری توحید بتاؤں میں آپ کو مفتی صاحب، میں آپ لوگوں کی اسٹائل بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ہم بھی کبھی کبھی وہ اسٹائل کرتے تھے۔ کیا کرے گا معلوم؟ صبح میں اٹھے گا، فجر پڑا نہیں پڑا کچھ نہیں ہے، کوئی ٹھکانا نہیں، فجر پڑا نہیں پڑا، کیا کرے گا معلوم ہے؟ 8-9 بجے ہوں گے نا، گھر میں کبھی ادھر چکر لگاتا، کبھی ادھر چکر لگاتا، اور چہرے پہ ٹینشن۔ تو بیوی پوچھے گی کیا ہوا؟ اس لیے کہ آج کل جو گھر چلتا ہے نا، وہ ہمارے اوپر تو چلتا نہیں، اس کے اوپر ہی چلتا ہے۔ اس کو دکان کی بات بھی اس کو معلوم، گھر کی بات بھی اس کو معلوم، باہر کی بات بھی اس کو معلوم۔ آج ہم گھر میں آئیں گے نا تو گھر میں آ کے بیوی کو پوری باہر کی بات بتا دے گا، ہے نا؟ ہمارے گجرات میں بولتے اس سے بڑا بھائیلا کوئی نہیں ہوتا۔ سب بات میں بیوی انوالو۔ اب کیا ہوگا معلوم؟ میں ہماری اسٹائل بتا رہا ہوں، ہماری اسٹائل۔ صبح میں 8 بجے ادھر پریشان ہے، ادھر ٹینشن میں، ادھر جا رہا، اور بیوی کو کیا ہوا؟ کیا اب کیوں اتنا صبح اتنا؟ ارے کیا بولوں، آج 15,000 کا بندوبست ہو جائے نا تو میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ کتنے چاہیے؟ 15,000 کا میرا بندوبست ہو جائے نا تو میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا، ایسا بولے۔ اور بیوی کو کیا بولتے؟ تو چائے بنا، میں جلدی جاؤں اور جا کے میں 15,000۔ تو بیوی کہتی ہے اب تم کو کون 15,000 دے گا؟ کہتا میں جا رہا ہوں، وہ مولانا ذاکر صاحب تیاری ہے، مولانا ذاکر صاحب سے جا کے بات کروں گا۔ تو وہ بیوی خود کہتی ہے اور مولانا ذاکر نے اگر نہیں دیا تو وہ فلاں ایوب بھائی ہے نا، ایوب بھائی تو معاف کرنا بھائی ایڈوانس میں، ایوب بھائی ہے نا اپنے جلگاؤں میں، ایوب بھائی دکان والے، ان کے پاس جاؤں گا تو وہ تو دے دیں گے۔ تو بیوی پھر کہتی وہ نہیں دیں گے، تو پھر مفتی ہارون کس کام کا، وہاں چلا جاؤں گا، وہاں جا کے۔ لیکن میں 15,000 آج ملے تو میرا بزنس کا رنگ دیکھنا کیسا بھاگے گا بزنس۔ چلو بیوی نے چائے پلا دی، یہ بھائی گیا، ظہر کے ٹائم پہ آیا، فجر تو پڑا نہیں پڑا معلوم نہیں، ظہر کا بھی یہی آج پڑا نہیں پڑا، لیکن جب آیا نا تو ایسا تھوبڑا چڑھا کے آیا۔ اور وہ بیوی سمجھ گئی، بیوی کہتے کیا ہوا؟ پوچھ مت میں کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا؟ کیا
وہ کسی نے پیسہ نہیں دیا. کہا مولوی ذاکر, کہا وہ بھی نہ بولا. کہا ایوب بھائی, کہا وہ بھی. کہا مفتی ہارون, کہا وہ تو الٹا کہتا میرے کو نہیں. کسی نے نہیں دیا. اور پھر کیا کہنا معلوم, یہ اپنے کو جلگاؤں میں رہنے کا ہی نہیں. یہ جلگاؤں کیسے کنجوس, ایک 15,000 میرے کو نہیں ملا. میرے دوستوں سچ بتاؤ, ایسا ہمارے گھروں میں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاتا ہوں, جب یہ پورا کام ہمارے گھر میں ہوتا ہوگا, اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ارے بولو نا, اللہ کو کتنی تکلیف, کیا 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 درد ہم اللہ کو پہنچاتے. اللہ کہتا ہوگا بندہ آج تک کھلایا میں نے تجھے, آج تک بڑا میں نے تجھے کیا, یا آنکھوں میں روشنی میں نے تجھے دی ورنہ اندھا بنا دیتا, کانوں میں شنوائی میں نے دی ورنہ بہرا بنا دیتا, زبان میں بولنے کی طاقت دی, آج 15,000 کی ضرورت پڑی تو تو کسی اور کے دروازے پر چلا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو ہمارے نبی کے بارے میں سنو کیا فرماتے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبه امر بادر الى الصلاة. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی بھی ضرورت پڑے, ارے وضو کر لے, مسواک کر لے, ارے گھر کے کونے میں 2 رکعت نماز پڑھ لے. او میرے جلگاؤں والوں, میں قسم کھا کر آپ کو کہتا ہوں, اس سے بڑھ کے کوئی علاج نہیں ہوگا. صبح میں اٹھ جا, بیوی کو بولنے کی ضرورت ہے, 15,000 کی ضرورت ہے تو بیوی کو کیا کو بولتا, وضو کر لے. بیوی پوچھے کیا بولا, تھوڑا چائے بعد میں پیوں گا, پہلے میں وضو کر لوں, مسواک کر لے, ارے گھر کے کونے میں 2 رکعت نماز پڑھ لے, اور 2 رکعت کے بعد رو اللہ کے سامنے, اللہ تو پوری دنیا کو دیتا, آج میرے کو 15,000 کی ضرورت ہے. اللہ تو نے بہت دیا, اللہ میں کبھی محروم نہیں ہوا, اللہ آج بھی دے دے. اللہ فوراً دل میں بات ڈالے گا, جائے گا, لے کر آئے گا. اللہ کہے گا تو نہیں گیا میرے بندے, میں نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا. یہ ہے توحید میرے دوستوں جو ہمارے پاس. بس ہماری نظر تو سب کی جیب پر, وہ امیر ہے, وہ مالدار ہے, وہ سیٹھ ہے, وہ ایسا ہے. ارے کائے کو دنیا کے سیٹھ کے پاس سے مانگنا, کیوں مانگنا, دنیا کے سیٹھوں کے پاس کیوں مانگنا. ہمارا ایمان کہتا ہے ان کے سامنے نہیں, ہاتھ اٹھے گا تو, اور پھر اللہ جہاں ہدایت دے گا وہاں جائیں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ دنیا کے سیٹ تو بہت عجیب ہے. مفتی صاحب صحیح میں ابھی کوئی معاف کرنا, کوئی جلگاؤں کا کروڑوں پتی ہوئے نا, بولے قاری صاحب کیا بیان کیا, مانگ, کیا مانگتا. میں بولوں 5 روپیہ دینا, کیا بولے گا معلوم. اور قاری صاحب نے میری انسلٹ کر دی, اتنا بڑا کروڑوں پتی آدمی, اور قاری صاحب کو بولا مانگ تو 5 روپیہ مانگتا. 5 روپیہ, میری انسلٹ ہو گئی, میری عزت چلی گئی. تو میں اس کو کہوں گا, حاجی صاحب, او شیخ صاحب, تم رہتے کہاں, کہاں میرا بنگلہ ادھر ہے, وہ دے دیں. مفتی ہارون کے پاس آئے گا, نہیں بڑی بلانے کے لیے بیان کرنے آتا, پراپرٹی مانگتا ہے. تو کیسا سیٹ ہے بھائی, 5 روپیہ مانگا تو بھی ناراض, نے بڑی چیز مانگا تو بھی ناراض, چھوٹی چیز مانگا تو بھی منہ چڑھایا, اور بڑی چیز مانگا تو بھی منہ چڑھایا. میرا خدا کتنا پیارا, میرا خدا تو کہتا راستے میں چلتے چلتے تیری چپل کا لیس ٹوٹ جائے مجھ سے مانگ لینا, تیرا جوتا پھٹ جائے مجھ سے مانگ لینا, ارے تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو مجھ سے مانگ لینا. اور وہ اللہ کہتا بڑی سے بڑی چیز مانگ لے, تیرے مانگنے میں کھوٹ ہو سکتی مگر میرے دینے میں کھوٹ نہیں ہوتی. تو آج سے بتاؤ بھائی, پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ صرف پکارنا نہیں ہے, کریں گے, بولو ساتھ میں بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ بول دے, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں کھلانے پلانے والا کون؟ جب ہم ایسا بولتے نا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ ابھی ہم جو بول رہے ہیں نا, آسمان پر خدا اتنا خوش ہوگا, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ بہت اچھا لگتا بندہ کہے اللہ تو ہی. بولو اللہ, بولو اللہ تو ہی, زور سے اللہ تو ہی. اسی لیے اللہ ہر رکعت میں ہم کو بلواتا, بول تو ہی. ہم ہر رکعت میں بولتے, ارے فرض نماز ہوئے, واجب نماز ہوئے, سنت نماز ہوئے, نفل نماز ہوئے, عید کی نماز ہوئے, جمعہ کی نماز ہوئے, عطا نماز ہوئے, قضا نماز ہوئے, ہر رکعت میں اللہ بلواتا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, ایاک نعبد کتابیں, اور شام تک میں پورا کمپلیٹ کرنا, کیا تو چار بعد میں کہتے نہیں. میرے کو یہ بتاؤ کہ تم کتنا. تو اس نے کیا کہا, تو کچن میں نہ چائے بنا, تو چائے بنا پھر بعد میں بات کریں گے. اس نے سوچا, اس نے کہا نہیں, پہلے بتاؤ کتنا پیار. اب یہ بھائی کا دماغ گیا. کیا کہا میں تیرے سے بہت پیار کرتا, جتنا لیلا مجنوں نے نہیں کیا. نا ایسا جھوٹ کا کو بولتے ہیں. ایگزامپل بتاؤ تم کتنا پیار کرتے ہو. تو اس نے کیا کیا معلوم, ایسا موبائل پڑا تھا, یہ موبائل اٹھا لیا, کہا یہ کیا ہے, بیوی کو بولا, بیوی نے کہا موبائل. کہا بس سمجھ لے, میں موبائل
اور اندر کی سم تو ہے. اگر اس میں سے سم نکالو موبائل ایک ڈبہ ہے, کچھ کام کا نہیں ہے, اور خالی سم لے کے کھڑے ہو جاؤ تو بھی کوئی کام کا نہیں. اس لیے موبائل ہو سم ہو تو نیٹورک فل. تو اسی طریقے سے تو اور میں ہے تو زندگی کی منزل چلے گی. صرف موبائل سے کام نہیں ہوتا, صرف سم سے کام نہیں ہوتا. موبائل اور سم جڑتے ہیں تو آگے منزل طے ہوتی ہے. تو اور میں ادھورے ادھورے ہیں, ساتھ میں رہیں گے تو اپنی منزل آگے. بیوی جلگاؤں کی خوش ہو گئی, کہا ابھی پکی بات ہوئی, آج سے میں پوری دنیا کو بتاؤں گی میرا شوہر موبائل ہے اور میں اندر کی. آج میرے کو معلوم ہے تم ادھورے ہو جب تک میں نہ ملوں, میں ادھوری ہوں جب تک تم نہ ملے. اس نے کہا برابر سمجھ گئی نا تو اچھا کیا وہ گئی نا تو اپنے دوست کو کیا بولتا ہے, پاگل ہے پاگل. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے, اور پھر کسی ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.